تو میں جو تھوڑا بہت دیکھا ہے آپ کے پروڈکٹس کو دیکھا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ویسٹرنائز چھلک نہیں آتی، یہ بہت فرق ہے باقی اس کی نسبت. کیا تھا اچھا ان دا سینس کہ میں نے شروع میں بالکل شروع میں ایکسپورٹ کیا ہوا لیکن اورینٹڈ، اب نہیں ہے، ہاں اب تو ایکسپورٹ بالکل نہیں ہے، اورینٹڈ، اب تو بالکل بھی اب نہیں تو ہے. بالکل نہیں ہے. میں ہمیں نا فیشن اور صاحب ہمیں نا یہ فیشن پڑھاتے ہیں saying that we were brainwashed into saying کہ a body is just a way to, it's an art form. اس میں آپ جسم ننگا کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، there's no. تو بچے جب 16-17 سال کے بچے کہیں it's not about اتنا آپ ماڈلس کو دیکھ رہے ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. It's completely, and ہم فرینچ، یہ جو فیشن اسکول تھا یہ فرینچ تھا، سو ہمیں تو یہ تھا کہ یار اٹس جسٹ اے باڈی، جسٹ اے مینیکن، ایسی کون سی بات ہے، اٹس این آرٹ فارم. اچھا آپ کے یہاں فرینچ استاد سے پڑھاتے تھے؟ جی یہاں پر ہم جرمنس تھے، فرینچ تھے، تو ہم نے بڑی اچھی ایجوکیشن لی ہے. بیسیکلی تو پیرس ہی ہے نا جو ساری جی 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 پیرس از دا دنیا گھومتی ہے، سینٹر آف ایوری تھنگ. جی ہاں جی ہاں. تو میں نے شروع میں ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بہت چیزیں بنائی ہوئی ہیں، بٹ فار دا لوکل مارکیٹ آئی ریئلائز ویری کوئکلی کہ اگر میں نے سکسیزفل ہونا ہے تو یہ جو خواب ہمیں دکھاتے ہیں نا کالج میں کہ جی آپ پوری دنیا میں یہ کریں وہ کہ نہیں، دس از فار دا پاکستانی وومن. واٹ از دا پاکستانی وومن ویئر؟ میں آن مائی اون آئی ڈونٹ ویئر اے سلیولس. وائی ایم آئی میکنگ سلیولس؟ وائی وڈ آئی وانٹ مائی ڈاٹر ٹو ویئر اے اسپیگیٹی اسٹریپ؟ نو آئی ڈونٹ. تو یہ پراپر مجھے ہماری جو برین واشنگ ہوئی تھی اس کو نکال کے پھینکنا پڑا ہمیں، پھر ری انوینٹ کر کے ہم نے کہا یہ. آج بھی آپ کو شاید تھاؤزنڈز میں کوئی ایک بچی ملے گی جو سلیو لیس پہنی ہوگی. اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا اب بہت زیادہ ہو لیکن گیا. ہم بھی دنیا بالکل بالکل اپنی آج بھی تھاؤزنڈ میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، باقی جگہ جاتے ہیں، ابھی بھی آج بھی خاتون، میں حیران ہوتا ہوں کہ دبئی ویسٹ میں بھی آپ چلے جانا تو ایک خاتون جھکتے ہوئے یوں ضرور کرتی ہے، کتنی بھی ماڈرن ہو جائے. جی جی جی. تو یہ اس کی ایک نیچرل جو ہے اس کو نہیں لیتے. میں آپ کو بتاؤں سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے پہلے دو جذبات ہوتے تھے کہ ان سورو وی ویپ، ان امیوزمنٹ وی لاف، یہ دو تھے کہ ہنستے. اب وہ کہتے ہیں ان شیم وی بلش. وہ کہتے ہیں میمل جو ایک بندریا جو ہوتی ہے، جو ایک کبوتری جو ہوتی ہے، اس کے بھی چہرے پہ وہ بلش کے ایلیمنٹ آتے ہیں. یہ خاتون کے اندر جو اللہ نے حجاب کا، جو شرم کا ایلیمنٹ ہر میمل کے اندر موجود ہے. بالکل بالکل اٹس ٹرو، اٹس ٹرو فار موسٹ ویمن. اینڈ the moment you let go of that, and I feel that کبھی کبھی میں اپنی بیٹی کو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا یہ والی کپڑے لڑکیاں پہن رہی ہیں اب شادیوں پہ. شادیوں میں پہنتی ہیں. یس اٹس ہیپننگ. بٹ الحمد للہ کہ موسٹ آف مائی مارکیٹ, the clothes that I'm making are for women who don't even wear sleeveless. تو ہماری جب چیز کوئی بکتی نہیں ہے ہم کیوں بنائیں. اور میں ایک پازیٹیو بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو پوری یونیورسٹی میں کوئی 15,000 اسٹوڈنٹس ہوں گے، جن میں سے کوئی 6,000-6,500 عورتیں تھیں. ایک لڑکی تھی جو حجاب لیتی تھی، ہمیں اس کا نام بھی پتا تھا کون سی لڑکی حجاب لیتی. آج 37% لڑکیاں حجاب لیتے ہیں یونیورسٹی کی. اچھا آج سے 4 سال پہلے سن سلک نے اپنا حجاب کا شیمپو نکالا ہے، آپ کو پتا ہوگا. جی جی آئی نو کوئی مارکیٹ ہے تو نکلے نا. بالکل بالکل بالکل. قاضی حسین احمد صاحب کہتے تھے کہ ہم اکیلا میں تھا یونیورسٹی میں جس کی داڑھی ہوتی تھی. آج آپ کو داڑھی، تو جہاں خیر برائی چلی وہاں خیر بھی موجود ہے. تو پازیٹیو موجود ہے. آپ بہت پازیٹیو ہیں. میں کبھی کبھی بہت نہیں موجود ہے، ہاں بہت وہ ہو جاتی ہوں کہ دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ میں کیونکہ اس پہ اکثر بات بھی کرتی ہوں کہ لڑکیاں لڑکے واٹ ایور، ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ ہے نا آف رائٹ اینڈ رانگ وہ بہت گرے ہو گیا ہے. بہت زیادہ. there is no distinction. بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. خصوصاً موریلٹی میں بہت وہ ہو گیا، گرے ہو گیا. ٹو مچ گرے ایریا. وی نیڈ ٹو ڈیفائن. اور اس میں ہر ایک کو یہ بھی کہتی ہوں، خیر فیشن کی اگر بات کریں تو اس میں تو خیر بالکل بہت ہی زیادہ گرے ایریا ہے، ہارڈلی اینی بلیک اینڈ وائٹ. بٹ ادر دین دیٹ ایون ان لائف آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنا آسان ہے کہ آپ کرپشن کر لیں یا کوئی کسی کا پیسے اٹھا کے کھا لیں، یا چھوٹی موٹ جو ہمارے لیے کتنی بڑی چیزیں ہوتی تھی گروئنگ اپ کہ کسی کا پیسہ. اس کی ایک وجہ ہے. آپ چونکہ انگلش میڈیم پڑھی ہے نا تو آپ کو بڑی آسانی سے اس کا اندازہ ہوتا ہوگا. یہ جو لینگویج ہم انگریزی کی تعلیم دیتے ہیں نا، یہ ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیتے ہم کیا بولا ہے. مثلا آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں آئی لو یو، لیکن آپ کو کہنا پڑے گا نا میں تم سے پیار کرتی ہوں، تاکہ ماتھے پسینہ آ جائے گا. یہ ہے فرق. اسی طرح بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ بڑا ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں گناہ وابستہ نہیں ہے. ہاں اٹس ناٹ، جس کے بارے میں یہ روٹین، کیونکہ ہم نے وہ پڑھا ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری پوتی، ہم ایک
جگہ تھے تو کس جگہ بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن سیریمنی کب ہوئی تھی. اللہ. وہ 4-5 سال کی ہے اچھا. اور دبئی میں پڑھتی ہے. میں حیران رہ گیا کیونکہ کسی کارٹون نیٹ میں دیکھا فلم میں کہ جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن جینڈر ریویل نہیں آئیڈینٹیفیکیشن کہ آج اب پتہ چلا ہے جی کہ اچھا بیٹی ہو رہی ہے بیٹا ہو وہی رہا نا ہے. جینڈر ریویل وہ ہوتا ہے ہاں. جب when you're expecting and then first وہ آتا بتا ہے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے ultrasound where you feel ہاں اور یہ it's سیریمنی become a ہے ceremony now. yes people celebrate it. yes بالکل صحیح بات ہے. تو یہ کلچرل انفلوئنس جو ہے یہ سمجھ. بہرحال صرف آخر میں صرف چونکہ آپ اس بیسک جیسے کہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر ہیں فیشن کے اور باقی چیزیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن جو ہے, کیونکہ فیشن بذاتی طور پر آپ کا لباس جو ہے نا آپ کے رویے کو بھی ساتھ ڈٹرمن کرتا ہے, رویے کو ایکسپریس بھی کرتا ہے ڈٹرمن بھی کرتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر کس قسم کا حملہ ہے ہماری بیسک فیشن کے اوپر, کہ جیسے آپ نے کہا نا بہت ہو گئی ہیں سلیو لیس, اور مجھے بھی ظاہر بات آپ نے کہا ہے تو مجھے بھی حیرانی ہوئی ہے. دیکھیں میں اور یہ سب فیشن میں کیونکہ آئی مین اٹس اے تھنگ آف بیوٹی. اب اس پہ بھی ایک لائن ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ او مائی گاڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو میک ماڈسٹ فیشن. میں کہتی ہوں نو دیٹس دا چیلنج کہ آپ اف یو وانٹ ٹو ریموو ایوری تھنگ دین واٹس اے چیلنج. آپ کا ایک سوسائٹی, ایک ریلیجن, ایک آپ کی کلچر کی باؤنڈریز ہیں, اس کے اندر رہ کے آپ کریٹ کریں, دیٹ از دا چیلنج فار می. اینڈ آئی ریئلائز دیٹ 25 years ago when I started کہ 2 سال میں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ والا جو ہمیں سکھایا گیا ہے دس از ناٹ فیشن فار پاکستان. اب میری بیٹی ٹرکی میں فیشن پڑھ رہی ہے, اب وہ میں کہہ رہی ہوں بیٹا جو بھی آپ پڑھ رہے ہو اٹس جسٹ دا بیسک, وہ وہاں چھوڑ کے آئیں گے. جو پاکستان ہے نا وہ میں آپ کو سکھاؤں گی جو میں نے سیکھا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ آئی اینڈ تھرو ٹرائل اینڈ ایرر. لیکن بیکاز اللہ تعالیٰ has given me this talent of being an entrepreneur and a business woman as well, so I used to make میری اپنی P&L statements and Excel پہ شیٹس میں خود بنائے, پروڈکشنز خود کی ہوئی ہیں, سب کچھ خود کیا ہوا ہے میں نے. تو اب مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے آف ہاؤ ٹو رن اے بزنس, اینڈ مطلب اپنی شاپس کی انٹیریئرز میں نے خود کی ہوئی ہیں, مطلب یو نیم اٹ آئی ہیو ڈن اٹ فار مائی بزنس بیکاز خود جو کیا ہوا ہے. تو ایز این انٹرپرینور آئی ریئلائزڈ کہ پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے نا, کیونکہ کوئی بندہ یہاں ٹکتا ہی نہیں, سارے باہر چلے جاتے ہیں, ہر فیلڈ میں اتنا پوٹینشیل بٹی صاحب کی طرح. جی میں نے ان کو پیرس میں دیکھا ہے نا, وہاں بھٹی صاحب کو ایکچولی ہی کیم اپیرنٹ ہماری جو ہمارے وقت تو نہیں, جب ہم لوگ گریجویٹ کر گئے تھے اس کے بعد پھر آتے تھے, اور انہوں نے بڑا کہا تھا کہ وہ پرائے شاندلیزے کے ساتھ والی پیچھے والی گلی میں ان کا وہ ہے, میں نے خود دیکھا ہوا ہے, اور انہوں نے بڑا پرومس بھی کیا تھا کسی بچے کو کہ وہ ہائر کریں گے, اس کے بعد ہائر نہیں کیا پاکستانی بچے کو. اس اتنے بڑے عجوب میں ان کی حیثیت وہی ہے, بہت کم ہے. ہمارے لیے تو بہت بڑے تھے نا, ہم جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے تو ہمیں پیرس میں کام کر رہے ہیں, واو یہ ہے ہمارا گول. لیکن یو ریئلائز اٹس ناٹ یور گول, یور گول از ٹو ڈیولپ the industry of Pakistan, to create jobs in Pakistan, to create manpower in Pakistan. جو ہم لوگوں نے high value added goods اب ہم بناتے ہیں پاکستان میں, to a point that ماشاءاللہ انڈیا میں جتنی بڑی ماریبی کی مارکیٹ ہے مجھے پتا ہے. اور یہاں میں 2007 میں گیا تو اس وقت وہاں وہ پوچھتے تھے آپ کے بارے میں, بنارس میں وہاں ایک جگہ ساڑی, تو کہاں سے آپ لاہور, تو اس نے پھر آپ کا ذکر کیا اس بنارس کو ساڑی. او مائی گاڈ. دیکھیں تو, اور ہم لوگ ایک دفعہ گئے تھے دہلی اینڈ سورت ایک ہے ساؤتھ انڈیا, سورت جی, وہ مجھے سورت میں ایک فیکٹری گئے, کہتے ہیں آپ کو پتا ہے صرف سورت میں 70 فیکٹریز ہیں جو آپ کی کاپی بناتی ہیں ہماری ابھی کی. کیا یہ 2016 میں دیکھا تھا. That's how much of a market we have because we have similar taste. پہناوا بھی ایک طرح کا ہے, ایک جیسے لوگ ہیں, اسپیشلی پنجاب میں بالکل ہمارا کلچر بھی ایک جیسا ہے. تو I realize کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے نا, the پاکستانی فیشن آئیڈینٹی, it's unique. میں آپ کو بتاؤں, میں نے وہاں بنارس میں تقریر کی تھی. اچھا. میں نے کہا یہ سارے کے سارے جو کچھ بھی ہے نا, یہ ہم آئے تھے وہاں, یہاں ایک ساڑی ہوتی تھی اور بلاؤز نہیں ہوتا تھا اس کے اندر, انڈین ٹریڈیشن کے اندر. غرارہ ہم لے کے آئے, شرارہ ہم لے کے آئے, اچکن ہم لے کے آئے, شلوار قمیض ہم لے کے آئے, لہنگا ہم لے کے, سب مسلمان لے کے آئے, نہاری ہم لے کے آئے, ٹھیک ہے, بریانی ہم لے, کوئی قورمہ سب کچھ یہاں وہاں سے آیا سارا کوئی. ایون یہ کہ پیٹر وقت, تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ, اور آپ کا وہاں پر انفلوئنس ہونا واقعی بنتا تھا کیونکہ یہاں سے